زوار ٹھیک کہتے ہیں، مجھے واقعی تمہاری ضرورت ہے۔ پھر جب دوبارہ سے نہال کو شاہ کے روپ میں دیکھے گا تو ایک بار تو دیکھ کر چونک جائے گا، پھر اپنی تسلی کرنے کے لیے قبرستان جا کر نہال کی قبر دیکھنا چاہے گا۔ ہم نے تو نہال کو مار دیا تھا، لیکن پھر وہ زندہ کیسے بچ گئی اور یہاں ہمارے گھر میں کیسے پہنچ گئی؟ وہ گھر آ کر ذکیہ اور فوزیہ کو نہال کے بارے میں بتائے گا، کہے گا کہ مجھے تو یہ بالکل نہال جیسی ہی لگتی ہے۔ ذکیہ اور فوزیہ بھی اب نہال سے ڈرنے لگیں گی، کسی بابے کے پاس جا کر تعویذ لائے گی کہ اگر نہال ڈائل کے روپ میں ہے تو اس گھر سے بھاگ جائے گی۔ اب شباب بھی شاہ پر پہلے سے زیادہ اعتبار کرنے لگی ہے اور اپنے بیٹے کو کے حوالے کرنے لگی ہے۔ نہال نے اب شباب کی نظروں میں اپنا اعتماد جیت لیا ہے، لیکن اب نہال اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ وقت بتانا چاہے گی، اس لیے وہ نہال کو قتل کرنے کے لیے باپ کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ فوزیہ اور ذکیہ کی باتیں کر کے اپنے اوپر شباب کا بھروسہ قائم کر لے گی۔ نہال اب آہستہ آہستہ زوار شاہ کو بھی باپ سے دور کرنے کی کوشش کرے گی، اس لیے وہ باپ کو زیادہ تر نیند کی دوا دینا شروع کر دے گی تاکہ شباب سوتی رہے اور نہال کو نہال اور زوار شاہ کے ساتھ ٹائم بتانے کا موقع مل سکے۔ باپ کو ابھی شروع میں سمجھ نہیں آئے گی کہ اسے کیا ہو رہا ہے، اچانک سے اس کی طبیعت کیوں خراب رہنے لگی ہے، جس کی وجہ سے اسے نیند بھی زیادہ آنے لگی ہے۔ نہال اب آہستہ آہستہ گھر کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ زوار شاہ بھی اب نہال کی طرف کھنچتا چلا جائے گا، کیونکہ زوار شاہ کو بھی یہی لگنے لگا ہے کہ یہ واقعی نہال ہی ہے۔